خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب, بہت بہت شکریہ. خاکے کے عنوان سے بھی اور بطور مجموعی بھی ذرا کچھ ہم بات کرتے ہیں. تو مفتی اکمل صاحب آپ سے اگر کریں آغاز, بہت سارے سوالات اور پہلو تو اس میں وہ ہم پہلے ہی بات کر بھی چکے ہیں جس میں تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں بتایا ہے آپ نے, اور صلہ رحمی, قطع رحمی کے عنوان سے بھی. لیکن کوئی ایسے رشتہ داروں جن کے بارے میں اب انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ مزید تفرقے کا باعث بن رہے ہیں, لڑائیاں کروا رہے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے پھر, ان کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے انسان؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن عظیم نے جہاں کفار کے شر کو دور کرنے کے لیے ان کے مسائل کا ذکر فرمایا, وہاں 2 آیات میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ الفتنۃ اشد من القتل, اور ایک جگہ ہے الفتنۃ اکبر من القتل. تو جو یہ فتنہ فساد پھیلانے والے رشتہ دار ہوتے ہیں, سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ان سے ملنا کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے. جیسے بعض اوقات بچی کے سسرال والے ہوتے ہیں یا بہت ہی سینسٹیو رشتے ہوتے ہیں کہ ان سے دور نہیں ہو سکتا آدمی. اس میں تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ ان کے شر کو اگر آپ نے پہچان لیا ہے تو ان کے سامنے ہوشیار رہیں, کوئی اپنا راز ظاہر نہ کریں. وہ آ کر بیٹھیں تو آپس میں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ان کو کلو مل جائے اور باہر جا کر وہ کچھ کریں. اور گھر والے آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں کہ بھئی دیکھ لو, یہ بعض اوقات ہم اسی مروت میں کہ نہیں یار اس کو نہیں کہیں, ہم اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے کو بہکا رہا ہوتا ہے اور ہم آپس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ بگڑ رہی ہوتی ہے. اور اگر ایسی چیز نہیں ہے, وہ دور کا رشتہ دار ہے یا اس سے دور ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس کو پہلی فرصت میں دور کر دینا چاہیے. اس کو اپنے گھر نہ بلائیں بلکہ آپ صاف منع کر دیں. یہ قطع رحمی میں نہیں آتا, کیونکہ اس وقت آپ اپنی پروٹیکشن کر رہے ہیں اور اپنے گھر کی, اپنے عزت کی, اپنے جان اور مال کی حفاظت کرنا فرض ہے. اب اس کو برداشت کرتے رہیں, وہ آ کے بیڑا غرق کر کے چلے جائے. جیسے نکلتی ہیں بعض خواتین یا بعض مرد بھی, یہ مرد بھی جمالو بھی آ گئے ہیں ابھی کردار معاشرے میں, تو آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا, چڑچڑاپن منہ بن جائے گا. فوراً پہلے مسکرا کے بیٹھ رہے تھے, ان کے نکلتے ایک ایسی ٹینشن والی فضا قائم ہو جائے گی. یہ خطرناک تبدیلی, نیگیٹو تبدیلی. جی ہاں, تو یہ بالکل ایسے رشتہ داروں کو دور کرنا چاہیے. اچھا صحیح, بالکل. اب اسی خاکے کے عنوان سے یہ یعنی وہ بچوں کی شادیاں وغیرہ شرعی اعتبار سے بتائیں, یہ ویسے بھی ایک الگ پورا موضوع ہے کہ واٹ از اے رائٹ ایج کہ جس میں آپ بچوں کی شادی کروا دیں یا لوگ شادی کر لیں, مرد و زن دونوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی کے حوالے سے بنیادی مسئلہ جو ہمارے یہاں ہے وہ تو یہ ہے کہ شادی مستحب ہے. صحیح. لیکن بعض صورتوں میں یہ واجب ہو جاتی ہے کہ جب ایک انسان کو یہ خوف ہو کہ شادی نہ کرنے کے نتیجے میں وہ کسی حرام میں پڑے گا, تو اس حرام میں پڑنے کے خوف کی وجہ سے شادی واجب ہو جائے گی ایک مقدمے کے طور پر. اسے احساس ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو اس کے نتیجے میں مثلا میں حرام فلموں کی طرف جاؤں گا, حرام رسالوں کی طرف جاؤں گا, تانک جھانک کی طرف جاؤں گا. ایک انسان ہے نیچرلی جب وہ اس بات کا احساس کر لیتا ہے کہ نہیں اب میرے لیے ناگزیر ہو گیا ہے, تو پھر اس کے لیے شادی کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی مسئلہ تو یہ والا ہے. اب اس کے بعد آ جائیے کہ ٹھیک ہے, اگر ایک شخص ہے وہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے بھی کر سکتا ہے, تو کیا اس کو بہت زیادہ ڈیلے کرنا ایڈوائزیبل ہے؟ تو جواب ملے گا جی نہیں, اس کو بہت زیادہ ڈیلے کرنا ایڈوائزیبل نہیں ہے, بچیوں کے کیس میں بھی اور لڑکوں کے کیس میں بھی. اس کے لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر فیملی کے ایکسپینشن سے پرابلم ہو رہی ہے تو آپ فیملی پلاننگ کر لیجئے, اس کے جائز طریقے موجود ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال شادی کو مؤخر نہ کریں, شادی کو ڈیلے نہ کریں. بہرحال جو چیز نیچرلی ریکوائرڈ ہے اس کو ڈیلے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ روزہ رکھنے کے بعد بہرحال افطار کا ٹائم تو آئے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ افطاری نہ کریں. تو ایک شخص اگر کسی وجہ سے کسی موقع پر فوری طور پر اس کو ارینج نہیں بھی کر پاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ڈیلے کرنا کبھی بھی ایڈوائزیبل نہیں ہوتا. سوشل فیبرک جو ہے اسے خراب ہوگا, اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فساد ہی پیدا ہوگا. یہاں تک بعض روایت کے اندر ہمیں ملا کہ اگر بچیاں بڑی ہو جائیں اور شادی کے سن کو پہنچ جائیں, اور اگر ایک مناسب رشتہ ان کے لیے آتا ہے کہ جو لڑکا ہے کفو بھی ہے, اس کے ہم پلہ بھی نظر آ رہا ہے, اخلاقی اعتبار سے بھی اچھا ہے, دینی اعتبار سے بھی برا نہیں ہے, نماز کا پابند ہے مثلا, اور اسی طریقے سے اتنا کماتا ہے کہ وہ بنیادی خرچے اٹھا سکتا ہے, ایک فقر و فاقے والے معاملہ ہے اور اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے, تو سپورٹ کی تائید کی گئی ہے کہ اگر سپورٹ کے ذریعے سے اس کو کھڑا کیا جا سکے اور اپنے پیروں پر اٹھایا جا سکے, کھڑا کیا جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ کہ نہیں ہے تو پھر تھوڑا ویٹ کریں. لیکن یہ کہ بہرحال اگر ایک ایسا رشتہ ہے کہ جیسے بنیادی چیزیں موجود ہیں, تو پھر زیادہ کہ بھائی ایک ارب پتی رشتہ آئے گا تب ہم اپنی بچی کا بیاہ کریں گے, یہ بھی ایڈوائزیبل نہیں ہے, یہ بھی پسندہ نہیں ہے. اور کہا گیا کہ اگر اس رشتے کو ترک کیا گیا تو معاشرے میں وہ فساد پیدا ہوگا کہ جو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا. اچھا, یہ بچیوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا. لڑکوں کے حوالے سے بتایا کہ وہ یعنی یہ روش, 2 اوپینینز آتے ہیں.
ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی سیٹل ہو جائے, ذرا کچھ کمانے شمانے لگے پھر کروائیں, ورنہ پھر ایک گھر میں ایک اضافی ایک جب فرد آئے گا تو اس کا خرچہ ہے وہ. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی آپ کریں, اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ رزق اور اس کے ذرائع پیدا کرے گا, آپ کر دیں. آپ کس اپروچ کے حامی ہیں؟ میں حامی ہوں یا نہ ہوں, شریعت کس کی حامی ہے سب سے یہ دیکھ لیا جائے. ایک بات تو جو حضرت نے فرمائی بالکل ٹھیک ہے کہ آج کل یہ دور بڑا پرفتن دور ہے, انٹرنیٹ بہت زیادہ ہے, اور پھر مرد و عورت کا اختلاط ہر جگہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اس صورت میں تو بچوں کی شادی کے سلسلے میں اگر اللہ نے سہولیات فراہم کی ہے تو جلدی کرنا انتہائی بہتر ہے. ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان نارمل حالت میں, بالکل نارمل حالت کا مطلب زنا کی طرف یا برائی کی طرف کوئی میلان طبیعت نارمل ہے, اور وہ زوجہ کے حقوق ادا کر سکتا ہو, اور اس کے پاس نان نفقہ بھی موجود ہو. اور نان نفقہ 3 چیزوں کا نام ہے, رہائش, کھانا پینا, لباس. یہ 3 چیزیں اگر وہ بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق پرووائڈ کر سکتا ہے, مالدار ہے تو مالداروں کے مطابق فرض کر لیں, اوسط درجہ کا تو اوسط, اور لوور کلاس کا تو اتنا, اگر کر سکتا ہے تو پھر نکاح کرنا سنت موقدہ ہوتا ہے. یعنی اس میں اب ڈیلے کرنا گناہ بن سکتا ہے. اسی کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا, نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت سے ہے, جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں. صحیح ہے. اب اس میں ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے, ایک نیچے کا ہوتا ہے. اچھا, مثال کے طور پر اگر اس کو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے, یقین نہیں, ہاں, اور تمام چیزیں موجود ہیں, تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جائے گا. نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر یقین ہے کہ زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا, دوستی ہو گئی کسی کے ساتھ, اور وہ بہت ہی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, ڈیٹس وغیرہ پہ بھی چلے گئے, اور اب بس آخری جو ہے وہ اسٹیج زنا کا رہ گیا ہے, تو ایسے صورت میں نکاح کرنا فرض ہے. چاہے اسی سے کر لے, کسی نکاح کرنا فرض ہے. اب ڈیلے کرے گا تو کیونکہ زنا میں مبتلا ہوگا. اور اس کے جسٹ اپوزٹ جو ہے, اگر وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا, یا پھر نان نفقہ اس کے پاس نہیں ہے, اس کا اگر اندیشہ ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا یہ چیزیں, تو نکاح کرنا اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے. پھر نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے. جی ہاں. اور اگر اس کو یقین ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا, تو پھر ہمارے فقہ حنفی میں حرام ہے نکاح کرنا. اس کو پہلے ان چیزوں کو جمع کرنا چاہیے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو لڑکی کے لیے بھی پروٹیکشن ہے. بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہیں, لڑکا چرسی موالی بے روزگار ہے, کہتے ہیں اس کا نکاح کر دو تبھی کچھ کرے گا. ارے بھائی اپنی بیٹی تو دے کر دیکھیں آپ, کسی بے روزگار کو, چرسی موالی کو, کسی کی بچی کی زندگی برباد کر رہے ہیں. اور اس میں کرتے کیا ہیں, لڑکا بہت اچھا کاروبار کرتا ہے, سب چلتا ہے, آپ کر دیں شادی. وہ بیچارے زیادہ انویسٹیگیشن نہیں کرتے, لڑکی والے, انہیں بچی کو شادی کرنی ہوتی ہے, رکھ رکھاؤ اچھا دکھا دیتے ہیں, پردے شردے لگا کر. بعد میں اور عورتیں یہی چیک کرتی ہیں, آنکھیں یوں ٹیڑھی آنکھوں سے پردہ دیکھیں گی, جو برتن آئیں اس کو دیکھیں گی, اور لباسوں سے اندازہ کر لیں گی کہ ان کا رکھ رکھاؤ کیا ہے. دوسری بھی سمجھتی ہیں کہ یہ گر تو وہ بھی استعمال کر چکی ہوتی ہیں, کہ یہی دیکھیں گی. اب وہ لڑکا انتہائی نکما نکلتا ہے. اتنے کیسز ہمارے پاس آئے, بالکل نکما نکھٹو. شادی ہوئی صاحب, سارا دن سوتا رہے گا, شام کو اٹھ کے آستانے پہ پہنچ جائے گا دوستوں کے ڈھابے پہ, کوئٹہ ہوٹل, اور رات کو 3-4 بجے واپس آ رہا ہے, بچے کی زندگی برباد. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. اس لیے شریعت نے لازم کر دیا ہے کہ پہلے اب اسٹیبل ہوں, پھر اس کے بعد نکاح کریں, تاکہ کسی کی زندگی برباد نہ ہو. اس پہ فقہی اور اخلاقی حوالے سے آپ کی رائے مختلف ہے؟ جو مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں وہ مناسب ہے کہ اگر لڑکا بالکل ہی بیکار ہے, جیسے کہ میں نے بھی گزارش کی کہ اگر وہ فرض کیجئے کہ بنیادی اخراجات ہی نہیں اٹھا سکتا ہے, تو پھر وہ فیملی لائف کو برباد کرے گا نا. فیملی لائف کو سوار ایک شخص وہ ہے کہ جو غربت کے ساتھ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ایفرٹس کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. یہاں پر تو آپ کا بھی دل چاہے گا کہ اس کا ہاتھ تھامیں, اس کا ہاتھ پکڑیں. صحیح ہے. یعنی یہ تو اس آیت کا مصداق بنے گا کہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم, کہ وہ افراد کے جو شادی کے قابل ہیں, چاہے ان کی پہلی شادی ہے, چاہے طلاق ہو چکی ہے, چاہے شریک حیات کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن شادی کے قابل ہیں, تو ان کے لیے کوشش کرو کہ ان کا نکاح ہو جائے. ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقیر بھی ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا ہے, اللہ علم والا ہے. یہ سورہ نور کی آیت ہے. لیکن ایک وہ لڑکا ہے کہ جو محنت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں, جو اپنا وقت بالکل ضائع کر رہا ہے, ڈرگ ایڈکٹ ہو چکا ہے مثال کے طور پر, اس کا ٹریک ریکارڈ یہ بتا رہا ہے, تو انکوائری اور کس چیز کا نام ہوتا ہے کہ جب آپ انکوائری کرنے کی بات کرتے ہیں کہ بھائی انکوائری کر لیجئے گا, تو انکوائری کیا ہوتی ہے؟ انکوائری انہی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے. اس کا اخلاق کیسا ہے, دین کے بارے میں وہ کتنا سینسیٹیو ہے, حساس ہے. اسی طریقے سے کمانے وغیرہ کے حوالے سے کتنی سنجیدگی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی بچی کو رخصت کر کے جہنم میں بھیج رہے ہیں, یہ نہ ہو جائے. ہاں لیکن یہ کہ اخلاق بھی ٹھیک ہے, دین بھی ٹھیک ہے, بنیادی اخراجات بھی پورے کر سکتا ہے, تو پھر اس کے بعد. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے نا. میں نے دیکھا کہ جی وہ یعنی وہ ایک لڑکا غلط لت میں پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں, اور آپ خالی تجرباتی بنیاد پہ نہیں شادی ہوگی نا ٹھیک ہو جائے گا. تو بھائی آپ نے تو ایک ٹائم آ رہی ہے, اگلی بچی
کا زندگی کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ تو ظلم ہے نا, جاتی ہے نا, یہ بالکل ظلم ہے. مطلب وہ لڑکی ہے, کوئی لیبارٹری تو نہیں ہے کہ ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں, نہیں ہوا تو خیر ہے یار. نہیں, قطع نہیں. ظاہر ہے کہ بچی تو اس موقع پر اس کی رضایت تو ضروری ہے, اگر وہ منع کر دے تو بھی نکاح تو نہیں ہو سکتا ہے, شادی تو نہیں ہو سکتی. باقاعدہ پردے میں رکھ کے بھی یعنی سر نے کہا کہ اصل سچویشن ہی نہیں بتائی, بعد میں راز کھل رہے ہیں سارے. اس موقع پر جو بزرگان ہیں ان کی رائے کی اہمیت کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ تجربہ کار ہیں. وہ بچی اگر فرض کیجئے اس موقع پر زیادہ ڈیپلی انالائز نہ کر پائے اور ہاں کہہ دے, تو آپ تو موجود ہیں نا, کم سے کم آپ اس موقع پر اپنی رائے دیں, سمجھائیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو نہیں تھا کہ آپ بچی کی معصومیت کے ساتھ اپنے تجربے کو بالکل نظر انداز کر دیں اور اس کو بھیج دیں. اصل کبھی مطلب وتھ آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دی ایلڈرز, لیکن یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ابھی تھوڑا سا بہک گیا ہے, شادی ہو جائے گی نا ٹھیک ہو جائے گا, مسئلہ نہیں ہے. اب وہ شادی کے بعد نہیں ہوا ٹھیک, وہ اپنے حلقت میں لگا ہوا ہے, تو میں بزرگوں کو بھی اس میں بڑی رسپانسبلٹی کا ثبوت دینا دیکھیں. ایک آخری حتمی جو ہے نا, وہ تو اس وقت فرض کیجیے کہ بہت ویل سیٹلڈ بھی ہے, وہ بھی خراب کے بارے میں نہیں کہتا, مستقبل میں تو کوئی کچھ نہیں جانتا. ایک ہوتا ہے کہ آپ دیتے ہیں مارجن, وہ مارجن والے کیسز بھی الگ ہوتے ہیں. فیئر مارجن دینا چاہیے, فیئر مارجن کے کچھ کیسز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نشہ کرتا ہے, نظر آ رہا ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا رات کو 3 بجے سے پہلے گھر پہ نہیں آتا ہے, آوارہ گردی کرتا ہے, ٹرائی تو نہ مارے کہ چلو ٹرائی کر لیتے ہیں شاید. یہ بچی ہے, یہ کوئی فریج یا ایئر کنڈیشن نہیں ہے یا ٹی وی نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ اس طرح کے تجربات کریں. ہاں صحیح. مفتی صاحب اسی عنوان سے آپ آخر میں یہ بتائیے گا, ماہ مبارک کی آخری یہ شبیں ہیں, تو ہم راتوں میں تو بات کرتے ہیں, آج ایک اور طاق رات میں ہم داخل ہوں گے, تو میں چاہتا ہوں آخر میں آپ 1 منٹ آپ دونوں ماہ مبارک کی ایک اور طاق رات اور اس بارے میں بتا دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قام لیلۃ القدر احتسابا ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا تو اس کے جو ماقبل جتنے بھی گناہ ہوں گے انہیں بخش دیا جائے گا. تو ایمان اور احتساب, ایمان مانے یقین کے ساتھ, کامل یقین, توجہ اللہ کی طرف ہو, اور احتساب کے ساتھ یعنی بالکل اخلاص ہونا چاہیے, اس میں کوئی غلط چیز شامل نہیں ہونی چاہیے. جیسے بعض اوقات لڑکے چلے جاتے ہیں مسجدوں میں اور پھر وہاں مذاق مستیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, سب کو جب موقع ملا تو جا کے صف میں کھڑے ہو گئے, یا وہ اور مذاق مستیاں, یہ چیز نہیں, بالکل اپنے احتساب کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ سابقہ تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے. جزاک اللہ. آپ آخری. ظاہر ہے کہ یوں تو اگر آپ دیکھیں تو ماہ رمضان کی ہر رات اس قابل ہے کہ انسان اس میں عبادت کرے, پروردگار عالم سے راز و نیاز کرے. طاق راتوں کی اہمیت اور زیادہ ہے, اس میں بھی آخری عشرے کی راتیں, آخری عشرے کی طاق راتیں, کیا کہنا. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں 23ویں جو رات آتی ہے اس کی اہمیت تمام راتوں سے بڑھ کر ہے. بے شک 27 کی رات بھی بہت اہم ہے, سب چیزیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ دوسری رائے بھی موجود ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے یہاں 23ویں رات جو ہے روایات کے اندر اس کی تاکید بہت زیادہ ہے. تو یہ رات جو آنے والی ہے اس اعتبار سے بہت تاکید ہے کہ انسان غسل کا بھی خاص اہتمام کرے. اعمال قرآنی کے حوالے سے خاص ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ پروردگار عالم سے ایک عہد کرے, اور اس کے علاوہ اس کے اندر دیکھیں تو مثلا نماز تہجد, نماز شب کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ ویسے بھی پڑھنی چاہیے, لیکن آج کی رات تو خاص اہتمام کے ساتھ انسان نماز شب اور نماز تہجد پڑھے. صدقے کو فراموش نہ کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے صدقہ دیتے رہنا چاہیے. آج کی رات خاص طور پہ صدقہ دیا جائے. پھر اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو مذاکرہ علمی کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ 5 منٹ صحیح, 10 منٹ صحیح, مگر انسان مثلا مسائل فقہی ہیں, کوئی علمی بحث ہے, کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر یا اس کا کوئی مذاکرہ سن لینا یوٹیوب پر یا کسی جگہ سے بھی اگر اس کے پاس پہنچتا ہے تو کسی بات کو صحیح طریقے سے سن کر سمجھنا, اس کو بھی آج رات کے اعمال میں شمار کیا گیا. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ, بہت نوازے جناب علامہ مولانا محمد رضا عبدانی صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارا سیگمنٹ کسوٹی ہوتا ہے. آج ایک بار پھر شہیر خان صاحب کو ہم نے بلایا, جو کہ لاسٹ ٹائم آئے تھے 2 ہفتے پہلے, اور سب کو حیران پریشان, مجھے ابھی تک لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ واقعی ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے کہا تھا. تو میں کہا بھائی ہاں بالکل ویسے ہی ہوا, بلکہ اس کے شواہد بھی دیے ہم نے کہ ویسا ہی ہوا تھا. آج وہ کچھ اس سے بھی آگے کا کوئی ایک کام کر دکھانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہے وہ. بریک کے بعد آتے ہیں ہم دوبارہ. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.